الرحیم احباب ذی وقار، کل ہماری بات یہ تھی کہ اہل علم، اہل ایمان، مومن لوگ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے طالب رہ کر اس کی بندگی میں دن رات محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ عظیم المرتبت اشخاص ہوتے ہیں کہ جو اپنے دن رات میں، اپنے لیل و نہار میں، اپنے ہر لمحے میں اللہ رب العالمین کی یاد اپنے دل میں سمو کر اس رب سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ رات کا اندھیرا یہ اللہ رب العالمین کی ایسی نعمت ہے کہ اگر کوئی اس میں چھپ کر گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو واضح نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو ڈھانپ کر ہی رکھتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر رات اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں ہر اس بندے کی طرف کہ جو دن کے وقت گناہ کرتا رہا، اب رات کے اندھیرے میں وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی معافی تلافی کروا لے۔ اور ہر دن کے وقت اللہ رب العالمین توبہ کا دروازہ کھول کر رکھتے ہیں، اپنی رحمت پھیلا کر رکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں عیش اور مستی میں ڈوب کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا وہ دن کے چڑھتے ہوئے سورج کے ساتھ اپنے آپ کو اسلام کے اندر داخل کر لے، توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت آتی ہے کہ اگر تم سارے کے سارے گناہ کرو، اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ زمین اور آسمان کی حدوں تک پہنچ جائیں، ثم تبتم، پھر تم اللہ کے در پہ آ کے توبہ کرو، لتاب اللہ علیکم، اللہ پھر بھی تم سب کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی بخشش کا سامان وہ اتنا زیادہ ہے کہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بندہ زمین اور آسمان گناہوں سے بھر کر اللہ کے پاس لے آئے، پوری زمین اور پورا آسمان اپنی لمبائی چوڑائی سمیت تم نے گناہوں سے بھر کے اللہ کے سامنے رکھا ہے، لیکن شرمندگی کے بولے ہوئے دو بول کہ اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ اتنی زیادہ مغفرت اور رحمت تمہارے پاس لے کر آئے گا، وہ سارے کے سارے گناہوں کو اپنی رحمت کے قلم سے معاف کر دے گا۔ نہ صرف یہ کہ معاف کرے گا، بلکہ اللہ ان تمام تر گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو اللہ نیکیاں بنا کر انسان کے نامہ اعمال میں شامل کرے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان خالصتاً اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ جب کرتے ہیں تو خالص ہو کر توبہ کرتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مومن کی مثال اور گناہ کی مثال ایسے ہے کہ مومن گناہ کو اپنی گردن کے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، گویا کہ اس کی گردن پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، اور منافق اور گناہ کی مثال یوں ہے گویا کہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی ہو، وہ اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا ہے اور وہ گناہ کر گزرتا ہے۔ لہٰذا مومن بنو، منافقت سے اجتناب کرو، منافقت سے بچو، اللہ رب العالمین کے لیے جھک جاؤ۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ رکھتے ہیں۔ اور انسان کو سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ انسان کیسے اپنی آنکھیں بند کر کے تسلی سے سو سکتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ میرا ایک ایک عمل اللہ کے سامنے پیش ہو چکا ہے، میری ہر خطا، میری ہر نیکی، میری ہر لغزش، میرا ہر گناہ وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور انسان کیسے سوئے اس وقت کہ جب اسے معلوم پڑ چکا ہو کہ اللہ رب العالمین چاہے تو مجھے عذاب دے دے، وہ چاہے تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے، تو کیوں نہ میں یہ رزق لوں ہی نہ اور اٹھ کر اپنے رب کو منا لوں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، حقیقی لوگ وہی ہیں جن کے پہلو بستروں سے لگ رہتے ہیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے، انتہائی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ
کوئی فلم، کوئی ڈرامہ، کوئی ایسا گانا، کوئی ایسی دنیا کے اندر رونما ہونے والی کوئی سٹوری دیکھ لیں جو ہمارے دل کو پکڑ لے، ہمارے دل کو غمگین کر دے، ہمیں ظاہری طور پہ دکھ پہنچا دے، اللہ کی قسم ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل پسیج گیا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، وقتی طور پہ ہم رو بھی پڑتے ہیں، لیکن وار انسان کے اللہ کا قرآن بھی سنتا ہے، اپنے گناہوں کا معلوم بھی ہے، ایک ایک حرکت کا پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھ کر اس کو رونا نہیں آتا، قرآن سن کے اس کو رونا نہیں آتا۔ پھر بات آ جاتی ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اصل بات یہ ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، تمہیں اللہ کے قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی، تمہیں اللہ رب العالمین کے کلام کی، اس کی رحمت کی کوئی وقت ہی نہیں لگتی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، پھر تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ لیکن ایمان والے لوگ، جن لوگوں کے دلوں کو کلک کر جاتی ہے بات، جو لوگ ایک مرتبہ بات کو سن لیں تو بات کو اپنے سینے میں سمو لیں کہ بات کر کیا دی گئی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے کئی ایک ایسے مقامات ہیں، ویسے تو پورا قرآن ہی بندے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، لیکن کئی مقامات ایسے ہیں جو بندے کو جکڑ لیتے ہیں، بندہ ان سے آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ ایک آدمی ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا، کسی گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا، اور اپنے علاقے کا نامی گرامی ڈاکو ہے، لوگ اس کے نام سے ڈرا کرتے ہیں، نام ہے فضیل، اور تاریخ میں مشہور ہے فضیل بن عیاض، ڈاکوؤں کا سردار رہا ہے۔ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی گھر میں داخل ہو رہا ہے، اور گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور آواز کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ یہ ادھر ہی رکتا ہے اور اپنے دل کو ٹٹول کر سوچتا ہے کہ میرے اوپر ایسا وقت ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا، اور بلند آواز سے کہنے لگے اللہ وہ وقت آ گیا ہے، اے اللہ میں ڈر گیا ہوں، میں یہ گناہ چھوڑتا ہوں، یہ ساری زندگی جو میں کام کرتا رہا، اے اللہ میں ہاتھ کھڑے کرتا ہوں، اے مالک اب تو ہے اور میں ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور تاریخ میں اب ان کا نام جب آپ پڑھتے ہیں تو امام فضیل بن عیاض ضبطۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، کہ اولیاء کے سردار امام فضیل بن عیاض، ایسی توبہ کی، ایسی کمال توبہ کی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اکرمہ رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، انہوں نے جب اسلام قبول کیا رات کے وقت کھڑے ہو جاتے، قرآن اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ کہتے رہتے اور قرآن کو سامنے رکھ کر روتے رہتے، اے اللہ میں کیسے کل قیامت کے دن تیرا سامنا کروں گا، اے اللہ میں نے بدر میں محمد الرسول اللہ کے خلاف لڑائی کی، احد میں اللہ کے رسول کے خلاف میں لڑا، اے اللہ میں نے تو اسلام قبول کرنے میں بڑی دیر لگا دی، میرے گناہ اور ایک طرف میری نیکیاں، اللہ میرا کیا بنے گا، اے اللہ میرا کیا بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا اکرمہ رویا نہ کریں، اکرمہ اتنا زیادہ بھی نہ کیا کریں، الاسلام تہدم ما یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ آپ اس بات کے اوپر پریشان نہ ہوں، آپ اس کو نہ لیجیے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے دل کے پتھر کے اوپر یہ آنسو ضرور گرائیں تاکہ ہمارا دل نرم ہو، ہم اللہ رب العالمین کے لیے رات کے وقت میں اٹھیں۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے بھی کہ اللہ اگر جہنم کے اندر گر گئے تو ہمارا کیا بنے گا، اے اللہ تو جہنم سے ہمیں بچا لینا۔ خوف، ایسا خوف کہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم بندے کو دنیا میں ہی ڈرا دے، تو جو دنیا میں ڈر جاتا ہے اللہ کی قسم وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس نے اللہ کے مقام کو پہچان لیا، جس نے اپنی خواہشات نفس کا گلا گھونٹ دیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یاد رکھو جنت اس کا پکا ٹھکانہ ہے، وہ پکا جنتی ہے۔ اور جس نے اپنے رب کے مقام کو نہ پہچانا،
جو اپنے رب کے مقام کو نہ سمجھ سکا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہا، تو یاد رکھو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بھڑکتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے پکارتے ہیں، اور ڈر کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارنا یہ کیا ہے؟ انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، احساس اپنے دل کے اندر لے کر آئے، اللہ پچھلی زندگی میں گناہ ہوتے رہے، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اے اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے لگی، اے اللہ لیکن میرا بیڑا پار لگ جائے گا، اے اللہ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا، تو میرا سہارا نہ بنا، تو اے اللہ میں کس کے سہارے پر رہوں گا؟ پھر تو میں ڈوب گیا، اے اللہ پھر میرا سفینہ بھی ڈوب گیا، میں خود بھی ڈوب گیا، میرے ساتھ تو پھر شیطان نے بہت زیادہ زیادتی کرنی، اے اللہ تو مجھے اس کے شر سے بچا لے۔ اور اللہ رب العالمین بچاتے ہیں۔ تاریخ میں کوئی ایک ایسا وقت نہیں ملتا جب اللہ نے اپنے در پہ آنے والوں کو دھتکارا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے اپنے بندے سے جب بندہ جھولی پھیلا کر، ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ اللہ کو حیا آتی ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، آپ آئیے تو صحیح۔ یدعون ربہم خوفا، اپنے گناہوں کا پورا ٹوکرا اس کے سامنے رکھ دیجیے، اے اللہ ہو گئے ہیں، غلطی سے ہو گئے، اب تو نے معاف نہیں کرنے تو بتاؤ اور کس نے کرنے ہیں؟ اگر تو نے ہی نہ معاف کیا، تو نے سہارا نہ دیا، میں مان رہا ہوں کہ مجھ سے ہو گئے، لیکن اے اللہ معاف بھی تو نہیں کرنا ہے۔ اگر تو نے ہی معاف نہ کیا تو اے اللہ مجھے بتا کہ میرا کیا بنے گا۔ اللہ کے سامنے روئیے۔ دنیا رونے والوں کو بڑا کچھ کہتی ہے، بزدل بھی کہتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے رونے والے جن کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ایسے لوگ ہمیشہ سے کامیاب ہوتے رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کوئی آیت ایسی نہیں گزرتی تھی جہاں پر جہنم کا ذکر ہو اور اللہ کے رسول نے وہاں پر رک کر جہنم سے پناہ نہ مانگی ہو۔ کوئی آیت ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں جنت کا ذکر ہو اور اللہ کے رسول نے وہاں رک کر جنت کا سوال نہ کیا ہو۔ کوئی آیت ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں تسبیح کی بات ہو، اللہ کے رسول نے وہاں رک کر اللہ کے لیے تسبیح بیان کی ہوئی ہو۔ آپ تو وقت پر اپنی نماز میں اللہ رب العالمین کے سامنے اتنی عاجزی اور تذلل کا اظہار کرتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور کیا انداز ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نماز ادا کرتے تو آپ کی آواز یوں آتی کا عزیز المرجل، گویا کہ ہنڈیا ابل رہی ہو اور آپ علیہ السلام روتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ اے اللہ کل قیامت کے دن اگر تو نے پکڑ لیا تو میرا کیا بنے گا؟ حالانکہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلا، آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ اس نے آپ کو اکیلے چھوڑا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کا رب اتنا آپ کو دے گا کہ آپ کو راضی کر کے رکھ دے گا۔ اس نبی کی اپنی بات اور اس کا اپنا عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیامت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے، تو میرا بھائی امتیوں کو پھر کہاں پر ہونا چاہیے؟ امتیوں کو تو کچھ تو سوچنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ساتھ مخلص ہونا ہے، اس لیے کہا کہ وَطَمَعًا، اللہ سے امید بھی رکھو، اللہ رب العالمین سے پر امید بھی رہو۔ اگر مومن کے دل میں خوف ہے، ایک طرف جب وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے، لیکن جب دوسری طرف وہ اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے تو پر امید بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہی مومن کی شان ہے، وہ اپنے گناہوں پر بھی نظر رکھے، اللہ کی رحمت پر بھی نظر رکھے، اور کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کی طرف جھکوں اور اپنے گناہوں کو زیادہ سے زیادہ معاف کروا لوں، کوشش کر کے اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کر لوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سخت لہجے میں بات کر لی، اور وہ بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق کی تھی، جیسا اللہ نے چاہا ویسا انہوں نے بول دیا۔ کافروں کے ساتھ مصالحت ہو رہی تھی، اللہ کے رسول نے کافروں کی ساری شرطیں مان لی، جو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے سارا کچھ مان لی۔ یہ شرطیں ہو گئی، صلح حدیبیہ ہو گئی، کافر واپس چلے گئے، تو سیدنا عمر سخت لہجے میں کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر، تو پھر آپ اس طرح نیچے لگ کے ان سے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں حکم دیں ہم ان سب کی گردنیں اڑا دیں۔ اے اللہ کے رسول ہم کیوں نیچے لگیں؟ اللہ کے رسول مسکرا دیے اور آپ نے کہا عمر، مجھے جو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا،
آپ خاموش رہیے. آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مصالحت کی جو شرائط ہیں یہ ہمیں ہی فائدہ دیں گی, یہ ان کو فائدہ نہیں دینے لگی. سیدنا عمر کہتے ہیں بعد میں آنے والے وقت میں جب 2 سال کے بعد اللہ نے اتنی بڑی فتح دکھا دی, اللہ کی قسم میں نے اس کے بعد, اس دن کے بعد نہ جانے کتنے غلام آزاد کر دیے, کتنا صدقہ کر دیا, کتنے نوافل ادا کیے, کتنی تہجدیں ادا کی, اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ وہ جو اس دن میں ذرا سخت لہجے میں بولا تھا مجھے وہ معاف کر دینا, لیکن پتہ نہیں اللہ نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ایک طرف خوف آتا ہے, دوسری طرف رحمت کو دیکھتا ہوں تو امید بند جاتی ہے کہ اللہ کر دے گا معاف. اصل بات یہ ہے کہ بندہ اللہ سے پر امید بھی رہے اور اللہ اپنے گناہوں کا خوف بھی اپنے دل میں رکھے. جب یہ 2 چیزیں آئیں گی تو پھر میرا بھائی بستر کے ساتھ پہلو لگے گا ہی نہیں. بندے کو پھر سکون ہی نہیں ملے گا جب تک وہ تہجد ادا نہ کر لے. تہجد کو لازم پکڑ لیجیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے, جس حال میں بھی دیا ہے, جیسا بھی دیا, وہ اس میں سے اللہ کا حصہ ضرور نکالتے ہیں, اللہ کے لیے خرچ ضرور کرتے ہیں. میرا بھائی وہ وقت بھی تو تھا جب ہم ننگے بدن تھے, اللہ نے لباس عطا کر دیا, ہم بھوکے تھے, اللہ نے کھانا دے دیا, پیاسے تھے, اللہ نے پانی دے دیا, ننگے پاؤں تھے, اللہ نے جوتے دے دیے. ہم نے جو جو اللہ سے مانگا اللہ نے ہمیں دے دیا. انسان کی خوش نصیبی ہے کہ دوسروں کی ضرورتیں اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں, یہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کا وسیلہ بن جائے. اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں. جس کو اللہ نے درمیان میں رکھ لیا, اللہ ڈائریکٹ بھی اس کو دے سکتا ہے, لیکن تجھے مجھے درمیان میں اس لیے رکھا کہ اللہ تجھے بھی بخش دے اور اس کو بھی دینے والا بنا دے. لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے کم درجے پر ہوتا ہے, اور دینے والا ہاتھ جو اوپر ہوتا ہے وہ بڑا افضل ہوتا ہے. آپ دینے والے بنیے, جو بھی ہے آپ کے پاس اس میں سے خرچ کر دیجیے. اللہ رب العالمین کے لیے حصہ نکالیے, یقیناً اس کے اندر اللہ کی قسم بڑی برکتیں پڑیں گی. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن, کسی بندے کو نہیں پتا کہ ان کاموں کا جو بدلہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہے, جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ کس حال میں ہونی ہے اور کیسی ملنی ہے. کسی نے اس کو نہیں دیکھا. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ, کسی کان نے سنا نہیں. وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ, اور کسی دل میں ویسا تصور نہیں. اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. جزاء بما كانوا يعملون, یہ ان کے اعمال کی جزا ہے, یہ ان لوگوں کا رد ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتے, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کی جزا جنت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے لیے عبادت نہیں کرتے, لیے ہم اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کا رد ہے کہ عبادت تو بندہ کرتا ہی اس کے لیے ہے کہ وہ اپنی اصل منزل کی طرف جائے, اور اللہ نے جس سے راضی ہونا ہے اسے جنت ہی تو دینی ہے. وگرنہ تاریخ میں وہ لوگ بھی گزرے جو کہتے تھے اگر ہم جنت میں چلے گئے تو ہم نے اللہ سے کہنا جنت نہیں چاہیے, جہنم میں بھیجو.